إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. محترمی فضیلۃ الشیخ اظہار الحق مدنی حفظہ اللہ جو آج ہماری اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، اور میرے محترم دینی بھائی، اللہ رب العالمین سے مانگنا نہ صرف یہ کہ بندے کی حاجات کے پورا کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا یہ اپنی بندگی کی تجدید، بندگی کا اظہار اور اپنے ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ مسائل انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور انسان کو ان مسائل کے حل کے لیے یا اپنے مطلوب کے حصول کے لیے دنیا میں وسائل کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن ان دنیاوی ضرورتوں میں اگر ایک آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کے ذریعے مدد مانگنے والا بن جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی دنیا کی اور دین کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان مزید ترقی کرتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے وہ اعلیٰ ترین مراتب کو پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے مانگنا یہ بندے کے لیے ضرورتوں کی تکمیل ہی نہیں بلکہ اللہ کے ہاں شرف ہے۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے کھڑے رہو فرما بردار بندے بنے ہوئے ہیں۔ بندے کے لیے شرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والا ہو، وہ اللہ سے مانگنے والا ہو، اللہ کے آگے قیام میں کھڑے ہو کر اپنی بندگی کو تازہ کرے، ان جذبات کو تازہ کرے، اس بات کو یاد کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اللہ دیتا ہے وہ سخی ہے، اس کے پاس ساری چیزوں کے خزانے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں محتاج ہوں، میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، ہاں لیکن میرے پاس دعا کی طاقت ہے، اس دعا کے ذریعے سے میں وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں جو میرے پاس نہیں ہے۔ اور دعا ایک ایسی شرف والی چیز ہے کہ اس دعا کی بنیاد پر اللہ رب العالمین وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ عطا کرنے والا ہے، اور اللہ سے لینے کے لیے مانگنا لازمی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں بے مانگے دی ہیں، پیدائش سے لے کر انسان کے شعور آنے تک، جب کہ وہ نہ اللہ کو جانتا ہے نہ اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے باوجود ماں کے پیٹ سے اس کو دینا شروع کرتا ہے۔ جیسے پیدا ہوتا ہے ماں کے سینے میں دودھ کا آنا، اس کے بروقت دانتوں کا اس کو ملنا، اور اس کے جسم اور اس کے اعضاء کا صحیح سالم ہونا، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین کا پوری زمین کو، پوری دنیا کو، نظام کو چلانا اس کے مانگنے سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین بے مانگے بھی بندوں کو عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ مومنوں کے ساتھ ساتھ کفار کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، نہ صرف انسانوں کو بلکہ اللہ جانوروں کو بھی عطا کرتا ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی محتاج نہ ہو، لیکن مانگنا یہ صرف پانے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کو پانے کے لیے ہے۔ چیزوں کا پانا چھوٹی چیز ہے، لیکن دعا کے ذریعے ایک بندہ اللہ کو پاتا ہے، وہ اپنے رب کو پاتا ہے، اپنا تعلق اپنے رب سے صحیح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی
वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। और तुम्हारे रब का फरमान है, तुम मुझको पुकारो, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा, मैं तुम्हारी दुआ सुनूँगा। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, और वो लोग जो मेरी इबादत के मुकाबले में घमंड करते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो ज़लील होकर यकीनन जहन्नम में दाखिल होंगे। वक्त आने वाला है कि वो जहन्नम में ज़लील होकर दाखिल होंगे। मालूम है कि अल्लाह को न पुकारना, अल्लाह से नहीं मांगना ज़िल्लत का दरवाज़ा खुलता है। और वो ज़िल्लत कौन सी? जहन्नम के साथ वाली ज़िल्लत भी और मुसीबत भी। लेकिन इसके बिलमुकाबिल अगर बंदा अल्लाह से मांगने वाला हो तो उसके लिए अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त है, उसके लिए शर्फ है। तो आज के इस दर्स में जैसा कि अभी कहा गया, तो 3 दुआएं हैं ख़ास, 3 चीज़ें हैं जो हमको सीखना है। एक तो खुतबा है और दूसरी 2 दुआएं हैं। इंशाअल्लाह मुस्तक़बल में इन अनावीन पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। एक खुतबतुल हाजा है, जैसे इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु, ये हम पढ़ते हैं। इसके भी माना जानना बहुत ज़रूरी, इसलिए कि आम तौर से अहले इल्म के खुतबात में और जुमा के खुतबात में, निकाह के खुतबे में आप उसको सुनते हैं। उसके क्या माना है? बहुत बड़े माना उसमें है। जो बातें उसमें कही जाती हैं, जो आयात उसमें पढ़ी जाती हैं, उसके बहुत ही अजीम शान माना है और उसकी ख़ास मुनासबत भी उससे है। दूसरे दुआ इस्तिखारा है। जब आदमी नमाज किसी मसले के ताल्लुक़ से कोई मुसीबत पेश आए या इसी तरह से कोई आदमी को बहुत बड़ा फ़ैसला करना हो और उसको डर हो कि हो सकता है मैं गलत फ़ैसला ले लूँ, तो उस वक्त में इरादा करने के बाद भी एक आदमी अल्लाह की मदद का, रहनुमाई का मोहताज होता है। उस वक्त में उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन से 2 रकत नमाज पढ़ के इस्तिखारा करना चाहिए। उस इस्तिखारे में बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से खैर तलब करता है। तीसरी जो दुआ है या तीसरे जो कलिमात हैं जो आम तौर से हम रोज़ाना पढ़ते हैं, वो क्या है? कुनूत वित्र है। दुआ कुनूत जिसको हम कहते हैं, जो वित्र की नमाज में पढ़ी जाती है। रुकू से पहले आम रिवायत हैं और बाज़ सहाबा से रुकू के बाद में भी आया है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल आम तौर से जो आपकी तरफ तालीम है वो रुकू से पहले की है, लेकिन सहाबा से ये भी मिलता है, लिहाजा दोनों सूरतें जायज़ हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह इसी वित्र की कुनूत के जो अल्फाज हैं, इन अल्फाज की तशरीह आज हम देखेंगे। मुस्तक़बल में इंशाअल्लाह मज़ीद और भी खुतबतुल हाजा है या दुआ इस्तिखारा है, तो उसकी भी माना हम इंशाअल्लाह देखने की कोशिश करेंगे। बात बड़ी है, इसलिए इख्तिसार से मैं कुछ बातें ज़िक्र करूँगा। इस ताल्लुक़ से जो बुनियादी हदीस है, इसको इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई, इब्न माजा, इन सभी ने अपनी किताबों में, हदीस की किताबों में ज़िक्र किया है। और हसन इब्न अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे हैं, और ये जलील क़द्र सहाबी हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा बेटा मुसलमानों के 2 बड़े तबक़ात के दरमियान सुलह कराएगा। तो कहते हैं कि अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमातिन अक़ूलुहुन्न फ़ी क़ुनूतिल वित्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको कुछ कलिमात सिखाए कि मैं इन्हें वित्र की कुनूत में पढ़ूँ। कुनूत 2 हैं, कुनूत नाज़िला और कुनूत वित्र। कुनूत वित्र रोज़ाना इनफिरादी या रमज़ान में इज्तिमाई तौर पर हम पढ़ते हैं वित्र में, और कुनूत नाज़िला फ़र्ज़ नमाज़ों में पढ़ी जाती है जब मुसलमानों पर कोई मुसीबत आती है, आखिरी रुकू के बाद वो पढ़ी जाती है। और कुनूत वित्र जो है आखिरी रुकू से पहले पढ़ी जाती है, यानी वित्र की आखिरी रुकू से पहले पढ़ते हैं, बाद में भी पढ़ने की गुंजाइश है। तो कहते हैं कि मुझे आपने सिखाया कि मैं अपने वित्र की कुनूत में, कुनूत दुआ में इसको पढ़ूँ। अल्लाहुम्मा हदी, ये कुल जो है तकरीबन ये 10 कलिमात हैं। इस हदीस में 8 हैं, या आप उसको 2 भी कर सकते हैं, यानी 9, और उसके अलावा 2 और कलिमात भी हदीस में आए हैं। आज इंशाअल्लाह उन तमाम के माना हम देखने की कोशिश करेंगे, अगर वक्त की गुंजाइश रही तो। अगर नहीं रही तो इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में कभी उसको मुकम्मल करेंगे। और बहुत ही जामे दुआ है और बहुत आला और उम्दा कलिमात हैं, और बिलाशुबा
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ہوئی دعا جامع ہونا لازمی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت دی گئی ہے، چاہے وہ کلام رب العالمین سے دعا کے طور پر ہو یا وہ کلام بندوں سے دعوت کے طور پر ہو۔ تو کہتے ہیں آپ نے مجھ کو سکھایا، کیا سکھایا؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ بعض روایت میں واو کے بغیر، بعض میں فا کے ساتھ میں الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ روایت آئی ہے مختلف کتابوں میں۔ تو یہ جو کلمات ہیں یہ عام روایات میں ہیں، اس کے علاوہ 2 کلمے اور ہیں جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے آخر میں، اور ایک میں لا منجا منک الا الیک، یہ بھی دعا کے کلمات، یہ کلمہ جو ہے حدیث میں آیا ہے۔ تو کل ملا کے یہ 10 باتیں ہیں جو دعائے قنوت کے کلمات ہیں۔ لیکن دعا کا کمال، جو واقعی فائدہ انسان کو ہوتا ہے، وہ تبھی ہوتا ہے جب آدمی جان رہا ہو کہ کیا مانگ رہا ہے۔ دعا یہ نہیں کہ کچھ کلمات رٹے رٹائے آدمی کہہ دے، اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین بندے پر رحم کر کے وہ دے دے جو مانگ رہا ہے۔ وہ سخی ہے، بے مانگے بھی دیتا ہے، اس کو نہیں سمجھا اور مانگ رہا ہے، کم سے کم اللہ سے مانگ تو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے دے بھی دے بندے کو۔ لیکن بندہ اگر واقعی شعور کے ساتھ، سوچ سمجھ کے، کیفیات کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور سخاوت کے استحضار کے ساتھ، اپنی عاجزی، محتاجی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اقرار کے ساتھ اگر اللہ سے مانگتا ہے، واقعی اس میں فائدہ زیادہ ہے، اس میں چیز بھی ملتی ہے اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کی طرف سے ہدایت بھی ملتی ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز وہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے کیا معنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم معنی دیکھیں، اس حدیث کے الفاظ فرد کے اعتبار سے بھی ہے اور جمع کے صیغے میں بھی ہے اور واحد کے صیغے میں بھی ہے، یعنی اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہ ایک انسان اپنے لیے مانگ رہا ہے۔ لیکن بعض روایات میں، جیسے مثال کے طور پر ابن حبان اور امام الطبرانی نے الکبیر میں، المعجم الکبیر میں روایت نقل کی ہے، اور شیخ الالبانی نے التعلیقات الحسان میں اس کو صحیح کہا ہے، اس میں الفاظ جو ہیں اللہم اہدنا فی من ہدیت بھی آئے ہیں، تو پوری دعا جو ہے جمع کے صیغے سے بھی آئی ہے۔ تو اگر انفرادی آدمی پڑھے تو بھی انفرادی بھی پڑھ سکتا ہے، اور جمع کے ساتھ بھی اللہم اہدنی بھی کہہ سکتا ہے، اللہم اہدنا بھی کہہ سکتا ہے۔ اور اگر امامت کر رہا ہے اور لوگ ساتھ میں ہیں، زیادہ اولا یہی لگتا ہے کہ وہ جمع کے ساتھ پڑھے۔ شیخ عثیمین نے یہی بات کہی ہے کہ انفرادی کہنے کی بجائے جمع کے صیغے میں کہے، اور اس کے لیے دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ روایت جمع کے صیغے کے ساتھ بھی آئی ہے۔ تو دونوں الفاظ اس میں ٹھیک ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مناسب یہ کہ ہم آگے بڑھیں۔ تو پہلا کلمہ کیا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، ویسے ہی جیسے تو نے پہلوں کو ہدایت دی، مجھ سے پہلے جو لوگ دنیا سے گزرے ہیں ہدایت یافتہ، انہیں تو نے ہدایت دی، تو مجھے بھی ہدایت دے کر ان میں شامل فرما۔ فی من ہدیت، جن لوگوں کو تو نے مجھ سے پہلے ہدایت دی تھی، اے اللہ انہی کی طرح مجھ کو بھی ہدایت دے کر مجھے ان میں شامل کر دے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اس دعا کے پہلے کلمے میں سب سے پہلی جو چیز مانگی جا رہی وہ ہدایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے مانگنے کے اعتبار سے کھانا پینا، لباس، گھر، موٹر کار، بنگلہ، یہ ساری چیزیں، ان تمام حاجات کے بالمقابل بندہ اللہ رب العالمین سے جو واقعی محتاج ہے، جس چیز کا جو مانگنی چاہیے وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ سب سے اعلیٰ چیز اگر بندہ اللہ سے مانگ سکتا ہے تو وہ ہدایت ہے، اس لیے کہ یہی وہ ہدایت ہے جو دنیا میں اللہ رب العالمین کا قرب اور آخرت میں جنت الفردوس اور جنت دلانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہدایت کے بغیر نعمتوں کا پانا انسان کے لیے استدراج بن جاتا ہے۔ ایک آدمی گناہ گار ہے، حدیث میں آیا کہ ایک انسان اگر گناہ پر گناہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی نعمتیں عطا فرمائیں تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، استدراج ہے۔
پھر اللہ رب العالمین نعمتیں دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ اپنی معصیت کے ساتھ ساتھ غفلت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، دھوکے میں آ جاتا ہے کہ میں شاید صحیح چل رہا ہوں اسی لیے سب کچھ مل رہا ہے، اور اس دھوکے میں اللہ رب العالمین پڑا رہنے دیتا اور پھر اچانک پکڑ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا پر سزا ہوتی ہے کہ دنیا میں غفلت کا انسان پر غالب آنا یہ خود ایک سزا ہے، اللہ رب العالمین سے دور ہونا یہ خود ایک سزا ہے، یہ قلب کے لیے دل کو سزا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھے پن کو اپنا لیا، ٹیڑھا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا، ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ عملی بے راہ روی، عملی انحراف قلوب کے انحراف کا ذریعہ بنتا ہے، اعمال کا بگاڑ دلوں کے بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ آپ سورہ فاتحہ میں دیکھیے، کھانا پینا لباس ساری چیزیں اس میں ہیں نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محتاج ہیں، ہمارا معبود بھی تو ہے، ہمارا رب بھی تو ہے۔ لہٰذا یہ جو اقرار ہے بندگی کا اور محتاجی کا، اس کے بعد جو مانگا جا رہا ہے کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، اس پر چلا جمع راستہ دکھا، سب معنی اس میں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں صرف ہدایت کا راستہ دکھا چلوں گا، میں نہیں، وہ چلنے میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہاں جو استعانت کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سکھا رہے ہیں، اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم کو کچھ کلمات سکھا رہا ہوں، ان کا اہتمام کرنا نماز کے اختتام پر ہے۔ کیا کلمات ہیں وہ؟ اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد کر۔ معلوم ہے کہ بندہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ اس بات پر میری مدد کر کے میں تجھے یاد کرتا رہوں، تیرے ذکر پر۔ اللہ کو بھولنا دلوں کی موت، دلوں کی سختی ہے، دلوں کی بے چینی، اور اللہ کی یاد دلوں کا اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اعنی علی ذکر و شکرک لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ہم تمہارے لیے خیر کو بڑھائیں گے، نعمتوں میں زیادتی دیں گے، زیادتی عطا کریں گے۔ علی شکرک و حسن عبادتک، اور اے اللہ بہترین طور پر میں تیری عبادت کروں، اس پہ بھی میری مدد کر۔ معلوم ہوا میرا کمال نہیں ہے، تیری مدد کے بغیر میں تیری عبادت بھی نہیں کر سکتا، میں اپنی حاجات میں تیرا محتاج ہوں، اور میں تیری عبادت میں بھی تیرا محتاج ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں بھی تیری مدد کے محتاج ہیں، اور یہ حدیث مزید اس کی تائید کرتی ہے کہ اللہ میری مدد کر کے میں اچھے طور پر تیری عبادت کروں، میں خود سے نہیں کر سکتا۔ ہدایت یہ ہے کہ ایک انسان ایمان اور عمل میں صحیح ہو جائے، ایمان میں وہ اس راستے پر چلے جس پر صحابہ تھے، اور اعمال میں اور ایمان میں بھی، کیونکہ ایمان بھی عمل ہی کے ساتھ جڑا ہے، بلکہ سارے اعمال ایمان میں داخل ہیں، اور ایمان خود ایک عمل ہے۔ تو اعمال کے اعتبار سے، اعمال کی ظاہری شکل کے اعتبار سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے تابع ہو جائے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت سب سے بڑی چیز ہے جو بندہ اللہ سے مانگے۔ پہلی پرائیورٹی ہماری کیا ہے؟ اولویات میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ہدایت۔ اللہ ہم کو ہدایت دیتے ہیں۔ اس تعلق سے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے فی من ہدیت میں اشارہ ہے پچھلوں کی طرف۔ میں پہلا تھوڑی نہ ہوں کہ مجھ کو ہدایت مل گئی، مجھ سے پہلے سب گمراہ تھے، مجھ سے پہلے ایک سلسلہ لمبا سلف کا چلا آ رہا ہے، انبیاء، صالحین، جیسے اللہ تو نے ان کو ہدایت دی مجھ کو بھی دی ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔
اہدنا الصراط المستقیم، بات ختم نہیں، توضیح اس کی ہو رہی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے کی ہدایت دے، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، وہ اس راستے پر چلے اور ان پر تو نے انعام بھی کیا، تیرے انعام کے حقدار بنے، سزا والے نہیں، گمراہ نہیں، بلکہ وہ لوگ جو انعام کے حقدار بنے، اللہ ان کے راستے پر ہم کو چلا، ان میں مجھ کو شامل کر۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ اور یہ ایمان کے اعتبار سے کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ویسے ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے۔ کون تم اور کون یہ اہل کتاب، تم کون؟ صحابہ۔ یہ اہل کتاب ویسے ایمان لے آئیں جیسے تم صحابہ ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہیں۔ معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک ہدایت یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحابہ کی طرح ہو، خرافات والا عقیدہ نہیں کہ نبی مشکل کشا ہے، نبی عالم الغیب ہے، قبروں سے بھی استمداد ہوتی ہے اور ستاروں میں بھی تاثیر ہے، ستارے گردش میں ہیں، زندگی کے مسائل کے اعتبار سے پتھروں سے ہوتا، انگوٹھیوں سے دھاگے کڑے اور یہ ساری خرافات نہیں، وہ عقیدہ جس پر صحابہ تھے، اس لیے کہ ہم سے پہلے ان کو ہدایت مل چکی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ویسا عقیدہ اپنائیں، ایسا ایمان لائیں جیسے تم صحابہ ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہیں۔ اگر وہ یہود کے لیے ہے تو ساری انسانیت کے لیے ہے۔ وہ کتاب والے تھے جن کے پاس اللہ کی کتاب تھی، ان کو سدھرنا پڑے گا صحابہ کی طرح، ان کو عقیدے کی اصلاح کرنی پڑے گی صحابہ کے عقیدے کو دیکھ کر۔ حاملین کتاب وہ ہیں، بعد والے سب کے لیے وہی راستہ ہے۔ عملی اعتبار سے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن يُطِعْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو فرما برداری کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا؟ من النبیین، انبیاء، والصدیقین، سچے ایمان قول عمل میں سچے ہیں، جنہوں نے اپنے ایمان کی تصدیق اپنے قول و عمل سے کی اور اپنے دعووں کی تصدیق اپنی وفاداری سے کی ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ کے گواہ، قول سے بھی گواہی دی، اتنے گواہ بنے کہ اس کے لیے جان دینے کا وقت آیا تو اس کو بھی پیش کر دیا حق کے دفاع میں۔ والصالحین، نیک لوگ جنہوں نے جان تو نہیں دی لیکن وہ جیے، جو جیے اللہ کے حکموں کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کے لیے، ظاہر و باطن میں اللہ رب العالمین کی مرضیات کو اپنے اوپر نافذ کیا۔ صالحین، بگاڑ ان میں نہیں تھا، صالح تھے، وہ نیک تھے۔ ان کے ساتھ ان کو کر دیں گے، کن کو؟ یہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ ان کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے چاروں، کون لوگ ہوں گے لیکن؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، چونکہ وہ دنیا میں عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہوئے، لہٰذا آخرت میں انجام کے اعتبار سے بھی ان کے ساتھ ہوئے، کیونکہ دونوں میں مشترکہ چیز کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا، یعنی اللہ کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنا، وحی کی تابع داری سارے رسول کرتے تھے، سارے صدیقین، سارے شہداء، سارے صالحین۔ اللہ کی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو۔ انہوں نے خواہشات کی بجائے، شیطان کی ترغیبات کی بجائے، سماج کے رسم و رواج کی بجائے، اپنے نفس کی بجائے انہوں نے کس کی بات مانی؟ رب العالمین کی۔ وہ تابع ہوئے دلیل کے، شریعت کے، دین کے، اللہ کی وحی کے۔ یہ چیز جس کے اندر ہے یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کی فرما برداری کرو گے تب جا کے تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ شارٹ اینڈ سویٹ، ایک دم مختصر الفاظ میں۔ ہدایت کہتے کس کو ہیں؟ رسول کے تابع ہو جانا، ظاہراً و باطناً، ظاہری عمل کے اعتبار سے بھی
اور باطنی عقیدے اور کیفیات کے اعتبار سے بھی، اپنے جذبات کو اور اپنے اقوال کو، اپنے افعال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کر دینا، آپ کے اسوہ کے تابع کر دینا، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ حق کے جاننے کو ہدایت نہیں کہتے ہیں، وہ ایک حصہ ہدایت کا جو کام آتا بھی ہے نہیں بھی آ سکتا۔ کیوں بھائی، رسول آ کے سارے لوگوں کے سامنے ہدایت انہوں نے پیش کی، یہ حق ہے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ، ہم کو معلوم پڑ گیا ہم جنت میں جائیں گے، اب معلوم پڑ گیا ہم کو۔ اور یہ ہماری بھی غلط فہمی بعض اوقات ہو جاتی ہے، ہم حق کے جاننے کو ہدایت سمجھ لیتے ہیں، ہم کو ہدایت مل گئی۔ حق کا جاننا کافی نہیں ہے، وہ ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ ضروری ہے، جانے گا نہیں تو مانے گا کیسے، کرے گا کیسے اس پر عمل، لیکن جاننا کافی نہیں ہے۔ ویسے ہی جیسے ایک آدمی کو اپنی ٹرین معلوم ہے، کون سی ٹرین کہاں جاتی، منزل پہ پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ نہیں، جانے گا نہیں، دوسری ٹرین میں بیٹھے گا کہیں اور پہنچ جائے گا۔ جاننا ضروری ہے لیکن کافی ہے، معلوم ہے، سب جا رہے ٹرین میں بیٹھ رہے، میرے کو معلوم ہے کہاں جاتی ہے ٹرین، پہنچے گا وہ منزل پہ؟ نہیں، وہ منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ منزل پر پہنچنے کے لیے اس ٹرین میں بیٹھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ جاننا کافی نہیں، اس کو تسلیم کرنا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، یہود کو بھی ثمود کو ہم نے رہنمائی عطا کی، ہدایت دی، لیکن وہ ہدایت کون سی؟ رہنمائی دی، گائیڈنس دیا، حق واضح کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھے پن کو پسند کر لیا اپنے لیے، انہوں نے ہدایت کی بجائے اپنے لیے اندھے پن کو پسند کر لیا، دیکھ کے بھی آنکھیں بند کر لی، حق کو دیکھ کے بھی کیا کر لی؟ آنکھیں بند۔ انہوں نے اندھے پن کو، جہل کو، قول و عمل کے جہل کو انہوں نے اپنا لیا، تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ذلت والے چنگھاڑ کے عذاب نے ان کو آ دبوچا ان کی کرتوت کے نتیجے میں۔ انہوں نے غلط کیے، ہم نے پکڑ کی ان کی، انہوں نے ہدایت پانے کے باوجود ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ ہدایت کا ملنا اصل نہیں ہے، اس کو اپنانا اصل ہے۔ تو یہاں جو کہا اللہ ہم کو ہدایت دے کا مطلب ہے نہیں ہم کو بتا کون سی چیز کی کیا دلیل ہے، بخاری میں ایسا ہے، مسلم میں ایسا ہے، قرآن کی فلاں چیپٹر ورس سب معلوم پڑ گیا، اس کو معلوم پڑنا اصل نہیں ہے، زندگی میں اس کا آنا اصل ہے۔ کوئی آدمی آپ نے دیکھا دوائیں سامنے رکھ کے دیدار کرتا، اس کا الحمدللہ شفا ملے گی، جب تک کھائے گا نہیں کیسے ملے گی؟ اللہ رب العالمین کا قاعدہ ہے، اس دوا کو اپنانا پڑے گا۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، پہلی چیز ہے، اے اللہ جیسے تو نے پچھلوں کو ہدایت دی مجھے بھی ہدایت دے کر ان میں شامل کر۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں 3 چیزیں ہیں، ان کی کتاب ہے شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمت والتعلیل، تقدیر کے بارے میں اتنی چھوٹی کتاب ان کی ہے، پہلے لوگوں کے پاس چھوٹے چھوٹے مسائل میں لکھنے کے لیے اتنا تھا، اب ہمارے پاس سوائے واٹس ایپ کے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ وَقَوْلُهُ فِي مَنْ هَدَيْتَ فِيهِ فَوَائِد، اس میں کئی فائدے کی باتیں ہیں، کئی علمی باتیں اس کے اندر ہیں۔ نمبر 1 تفصیل سے میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، اس کو پڑھتے رہوں گا تو لمبا ہوگا۔ کہتے 3 باتیں۔ نمبر 1 کہ اے اللہ، اس میں سوال ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پچھلے جتنے بھی ہدایت یافتہ لوگ گزرے ہیں، اے اللہ تو ہدایت دے کر ہم کو ان میں شامل کرتے ہیں، تو ہدایت دے کر مجھ کو ان میں شامل کر۔ ایک تو اس میں ہدایت کی دعا ہے، پچھلے ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ الحاق کی دعا ہے۔ نمبر 2 اس میں توسل ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کے احسان اور انعام سے، انعام کے ذریعے۔ تب وسیلے کی 3 قسمیں ہیں، ایک اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے وسیلہ کرنا، ایک اپنی نیکیوں کے وسیلے سے دعا کرنا، اور تیسرے کسی نیک انسان جو اس کی وفات نہیں ہوئی ہو، جس کی روح قبض نہیں ہوئی ہو، زندہ بولے تو قبر میں بھی زندہ سمجھتے ہو، جس کی روح قبض نہیں ہوئی، زندہ ہے وہ واقعی،
تو اس سے جا کے دعا کی گزارش کرنا ہے۔ یہ تینوں طریقے وسیلے کے ہیں دعا کے لیے، یہ تینوں وسیلے ہیں۔ اس میں پہلا ہے اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرنا ہے۔ اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں، صفات ذاتیہ اور فعلیہ۔ اللہ رب العالمین نے احسان کیا، انعام کیا، اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، یہ اللہ کا فعل ہے۔ تو کہتے ہیں یہ توسل ہے اللہ کے فعل سے، کہ اللہ جیسے تو نے دوسروں کو ہدایت دی مجھ سے پہلے، میں اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں تیری ہدایت دینے کے وسیلے سے کہ تو مجھ کو بھی ہدایت دے۔ تو اس میں توسل ہے اللہ کے احسان اور انعام کے ذریعے سے۔ تین، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ بھی خود سے ہدایت نہیں پائے، جو پچھلے تھے وہ بھی تیری ہدایت کے محتاج تھے، تیرے ہدایت دینے سے ان کو ہدایت ملی۔ فی من ہدیت، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھ کو بھی ہدایت دے کر ان میں شامل کر جنہیں تو نے مجھ سے پہلے ہدایت دی ہے، ان کو بھی تو نے ہدایت دی تھی، مجھ کو بھی دے دے۔ تو ہدایت ان کو بھی اللہ نے دی، وہ بھی اپنے آپ ہدایت نہیں پائے، وہ بھی اللہ کی رہنمائی کے، ہدایت کے، توفیق کے محتاج تھے، میں بھی محتاج ہوں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ سارے بندے اللہ رب العالمین کی رہنمائی کے، ہدایت کے محتاج ہیں۔ تین باتیں اس میں ہیں، ایک اس میں مطالبہ ہے اللہ رب العالمین سے ہدایت کا، دو اس میں توسل ہے اللہ کے فعل سے، اور تین اس میں اس بات کا استشعار ہے کوئی ہدایت نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ ہدایت نہ دے۔ نبی، رسول، سب کے سب، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز میں اللہ سے کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، چاہے وہ فرض نماز ہو، نفل ہو، جنازے کی ہو۔ ہر آدمی اللہ کا محتاج، اللہ نہ دے تو نہیں مل سکتی ہدایت، چاہے نبی کوشش کرے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کتنا بھی چاہیں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ نبی کی محبت ہو کے بھی احببت، انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے محبت کریں آپ اسے ہدایت دے دیں، نہیں ہوتا ایسا۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت نبی کے بھی ہاتھ میں نہیں، ہدایت اللہ کے پاس ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ معلوم کہ اللہ سے ہدایت مانگنا چاہیے، اللہ سے ہدایت مانگنا چاہیے۔ تو یعنی یہ بات یاد رکھے داعی دین کی دعوت دینے والے، میرے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، اللہ جب تک کہ ہدایت، کیونکہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں پر اس کا اعتماد ہو جاتا ہے۔ مجھ کو یہ دو دلیل پوری یاد ہے، میں بات کروں گا مان جائے گا وہ۔ ابو طالب مان لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی دعوت کوئی دینے والا ہے، اور دعوت کی کمال کے ساتھ ساتھ رشتہ داری بھی ہے، اور اخلاق و کردار بھی ہے، اور موت کا وقت بھی ہے، سارے اوصاف اور سارے اسباب جمع ہیں، نہیں ہدایت ملی۔ کیوں؟ اندر کی طلب نہیں ہے۔ ابو طالب ہے لیکن طلب نہیں ہے، ہدایت کی طالب نہیں ہے، تو ہدایت نہیں ملتی ہے، نبی چاہ کے بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو پہلی بات یہ ہے ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اور سب سے عظیم الشان چیز جو مانگی جائے اللہ سے وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 2، وعافنی فی من عافیت، اے اللہ مجھ کو بھی ویسے ہی عافیت عطا فرما جیسے مجھ سے پہلوں کو تو نے عافیت عطا فرمائی ہے۔ عافیت وہ بہت بڑی چیز ہے جو ایک انسان اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ یقین کے بعد سب سے بڑی چیز اللہ سے مانگنے کی یا پانے کی عافیت ہے۔ دیکھتے ہیں ہم عافیت بولتے کس کو ہے۔ رفاع ابن رافع کہتے ہیں قام ابو بکر الصدیق، ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ علی المنبر ثم بکا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر کھڑے ہوئے اور رو دیے۔ فقال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول علی المنبر ثم بکا، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے سال جب ہجرت کر کے آئے اور ممبر پر آپ بھی کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، آپ بھی رو دیے ہیں۔ یہ اقتداء ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ آپ کے رونے کو یاد کر کے رونا ہے۔ یہ بھی رو دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کہا اسأل اللہ العفو والعافیہ، اللہ تعالیٰ سے
اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ سے تمام شرور سے عافیت مانگو. اللہ سے عفو اور عافیت مانگو. عفو گناہوں سے معافی، عافیت تمام شر ان سے حفاظت. اللہ سے عفو اور عافیت مانگو. فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، اس لیے کہ کوئی بھی بندہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کے کوئی اور نعمت عطا نہیں کیا گیا. کسی بندے کو اللہ نے جو نعمت عطا کی، یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کے اور کوئی نعمت نہیں جو اللہ نے کسی کو دی. یقین بہت ضروری، بغیر یقین کے کیا ہے؟ نجات ہے نہیں. یقین بہت ضروری ہے، لیکن یقین کے بعد اگر کوئی نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں مل سکتی ہے تو کیا ہے؟ عافیت. تو یہ حدیث امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کی اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ، کہتے ہیں انما یسأل ربہ العافیت المطلقہ، بندہ اللہ رب العالمین سے عافیت مطلق مانگتا ہے. اے اللہ مجھ کو عافیت دے، بیماری سے عافیت دے، فقر و فاقے سے عافیت دے. کس چیز سے عافیت دے؟ کہا کہ اس میں مطلق عافیت ہے، اس میں کسی ایک شر کا ذکر کر کے اس سے عافیت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ عافیت کیسی ہے؟ ہر شر سے عافیت دے. لیکن ہم دنیا کے مسائل جانتے ہیں، دینی مسائل نہیں جانتے ہیں. مادی مسائل ہم جانتے ہیں، لیکن ہدایت کے تعلق سے، دین کے تعلق سے جو مسائل انسان کے اوپر آتے ہیں ان پر دھیان عام طور سے انسان کا نہیں جاتا. اس لیے کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَهِيَ الْعَافِيَةُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ وَالْغَفْلَةِ وَالْإِعْرَاضِ. یہ کفر سے عافیت ہے، اللہ مجھ کو بچا لے، محفوظ رکھ. کس سے؟ کفر سے، گناہوں سے، عصیان سے، وہ بھی گناہ کی قسم ہے. فسوق کیا ہے؟ اللہ کی حدوں کو توڑ کے باہر جانا. عصیان کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرنا. یہ دو الگ پہلو اس کے ہیں. اللہ حکم دے دے نہ مانے، یہ نافرمانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حدیں قائم کی ہیں، ان کو پار کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فسق ہے. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَالْغَفْلَةِ وَالْإِعْرَاضِ، اور غفلت سے اللہ کی پناہ ہے. اور اسی طرح سے اعراض، اللہ رب العالمین کے دین سے، اس کے حکموں سے اس کو اوائڈ کرنا، نظر انداز کر دینا. ان تمام شرور سے اللہ کی پناہ ہے. اس میں عافیت کا مطالبہ ہے. وَفِعْلِ مَا يُحِبُّهُ وَتَرْكِ مَا يُحِبُّهُ وَهَذَا حَقِيقَةُ الْعَافِيَةِ، کہ ایک انسان ایسے کام کرے، ایسے کام نہ کرے جو اللہ کو پسند ہے، اور ایسے کام کرے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے عافیت اللہ سے بندہ مانگ رہا ہے، اللہ بچا مجھ کو ایسا مت کرنے دے. کہتے ہیں فَهَذَا حَقِيقَةُ الْعَافِيَةِ، یہ اصل حقیقی عافیت ہے. عافیت کی حقیقت یہ ہے. کہتے ہیں وَلِهَذَا مَا سُئِلَ الرَّبُّ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَافِيَةِ، کہتے ہیں اسی لیے اللہ رب العالمین سے عافیت سے بڑھ کے کوئی چیز مانگی نہیں گئی. عافیت سے بڑھ کے بندے نے اللہ سے کوئی چیز نہیں مانگی. لِأَنَّهَا كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ وَأَسْبَابِهِ، کہ شر اور اس کے اسباب سے سب سے خلاصی، نجات مانگنے کی دعا ہے. یہ شفاء العلیم میں ابن قیم نے کہا ہے. شیخ عثیمین کہتے ہیں اَيْ عَافِنَا مِنْ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ وَأَمْرَاضِ الْبَدَنِ، اے اللہ ہم کو عافیت دے دل کی بیماریوں سے بھی، بدن کی بیماریوں سے بھی. اصل بیماریاں کون سی ہیں؟ شرک، کفر، نفاق. پھر اسی طرح سے غفلت، قساوت اور حسد، کبر، اور ساری جتنی بھی شک وغیرہ بیماریاں جتنی بھی ہیں، جو بڑی بیماریاں ہیں ہلاک کرنے والی، آخرت میں بھی ہلاک کرنے والی ہیں. جسم کی بیماریوں سے آدمی دنیا میں ہلاک ہوتا، دل کی بیماریوں سے آدمی آخرت میں بھی ہلاک ہوگا. اللہ قلب اور بدن کی تمام بیماریوں سے ہم کو عافیت دے. یہ شیخ عثیمین نے مجموع الفتاوی میں بات کہی ہے. تو دوسری جو چیز بندہ اللہ سے ہدایت کے بعد مانگ رہا ہے وہ کیا ہے؟ عافیت. پہلے میں مطلوب ہے کہ اللہ ہدایت دے، رہنمائی. دنیا میں آدمی کیا کرے، کیا نہ کرے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، نہ صرف یہ کہ شریعت کے سامنے ہونے کے بعد آدمی کر پاتا ہے، بلکہ اس کے بعد بھی فیصلہ لینے کے لیے اور طے کرنے کے لیے انسان کو اللہ کی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ ہماری رہنمائی کرتا رہے جیسے تو نے پچھلوں کی رہنمائی کی.
دنیا کے اندر مسائل بہت آئیں گے، فتنے بہت آئیں گے، کبھی گمراہیاں رنگ بدل بدل کے انسان کے سامنے مزین ہو کر آئے گی، اللہ بچا۔ دلوں پر اثر انداز کرنے والے فتنے ایک کے بعد ایک آئیں گے، اللہ ہم کو عافیت دے ان بیماریوں سے۔ مبتلا ہو جائیں تو شفا دیتے ہیں۔ بدن جسمانی اعتبار سے کوئی نہ کوئی بیماری آدمی پر آتی ہے، اللہ عافیت دے ہم کو۔ تو تمام شرور سے، تمام بیماریوں سے ظاہر و باطنی اللہ تعالی ہم کو شفا دے، حفاظت ہماری کر، عافیت دے اس سے۔ نمبر 3، وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اے اللہ تو ہمارا ولی ہو جا، تو ہمارا سرپرست، ہمارا نگراں ہو جا، جیسا کہ تو ہم سے پہلوں کا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ولی ہونے کی دعا، اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اللہ رب العالمین کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی سرپرستی، اللہ رب العالمین کی طرف سے نگرانی اور مدد کی دعا یہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کا ولی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور اللہ ولی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ولی ہے کس کا؟ ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست، ولی کے معنی اور کئی ہوتے ہیں، ولی کے معنی ہوتے ہیں مددگار، ولی کے معنی ہوتے ہیں نگراں، سرپرست، جو ہر تمام معاملات کی نگرانی کر کے تدبیر کرے، حفاظت کرے، مدد کرے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ولی ہے کس کا؟ ایمان والوں کا۔ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے۔ جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، نفاق کے اندھیرے، معصیت کے اندھیرے، ظلم کے اندھیرے، ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیریاں بن کے آئے گا۔ تمام شرور کے اندھیرے، ان میں سے نکال کے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجالے میں لاتا ہے۔ ظلمات کئی ہیں، نور ایک ہی ہے۔ اندھیرے کتنے ہیں؟ ملٹیپل، بہت سارے ہیں، لیکن نور کئی نہیں، نور ایک ہے۔ وہ ایک ہی نور ان سارے اندھیروں کے لیے کافی ہے، ان کو مٹانے کے لیے۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ نور واحد آتا ہے، اس کے بالمقابل ظلمات پلورل آتے ہیں، اندھیرے کئی ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور کفر کرنے والوں کے اولیاء طاغوت ہیں جو انہوں نے اپنے طور پر بنا رکھے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ طاغوت انہیں اجالے سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ شیطان ہے، یا اسی طرح سے باطل حکمراں ہیں، یا اسی طرح سے ایسے مقتدا رہنما جو لوگوں کو گمراہ کریں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں نور سے نکال کے کہاں لے جاتے ہیں؟ اندھیروں میں۔ الٹا معلوم ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ کو اپنا کارساز بنائے اور اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی خبروں پر ایمان لائے، اللہ کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ جب وہ ایسا کرتا ہے اور ایمان کا کمال اس کو حاصل ہوتا ہے، یا جس درجے کا ایمان اس کو حاصل ہوتا ہے، اس درجے کا اس کو نور نصیب ہوتا ہے، اس درجے کا اس کو نور نصیب ہوتا ہے۔ دنیا میں نور کی ضرورت ہے، دنیا میں اندھیروں میں، گمراہی کے اندھیروں میں بچنے کے لیے نور کی ضرورت ہے۔ وہ نور کہاں سے آتا ہے؟ وہ نور آپ خرید نہیں سکتے، وہ عاریتاً آپ نہیں لے سکتے۔ وہ ایمان کا نور ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ایمان کی بنیاد پر دیتا ہے۔ اپنے ایمان کے آدمی حفاظت کرے، اس کی تقویت کا اہتمام کرے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ جو ان کے طاغوت ہیں ان کو اجالے سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ نے بتایا اللہ ولی کس کا ہے؟ ایمان والوں کا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اللہ تمہارا کارساز ہے، کاموں کا بنانے والا، اللہ تمہارا ولی ہے۔ اور وہ کیسا ولی ہے؟ وہو العلیم الحکیم، اس کو سب معلوم ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے چھپی نہیں ہے، اس کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ آپ دیکھیں بہت سارے بادشاہ آج کچھ کرتے کل چینج کرنا پڑتا ان کو،
پتہ چلا فیل ہو گیا یہ. ان کے علم میں نہیں ہوتا ہے مستقبل میں کیا ہوگا. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا نکلو، رات کے رات میں نکلو، اپنے میرے بندوں کو لے کے نکلو، بنی اسرائیل کو، تمہارا پیچھا ہونے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے. اور آخری وقت میں جب جا کے کنارے پر دریا کے کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، پبلک ڈر گئی پوری، انا لمدرکون، پکڑے گئے ہم تو. موسیٰ علیہ السلام کو معلوم، میرے رب کو معلوم ہے کہ رب ایسے وقت میں رہنمائی دیتا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین اللہم اہدنی فیمن ہدیت. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ مصیبت میں جب آدمی پھنستا ہے کیا کرنا؟ NRC آرام، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے قانون بنانے والوں کو. ایسے قانون بنا رہے ہیں جو پورے ملک کے لیے خراب ہے. ایک سٹیٹ میں جب چلا ہے، اب جاؤں گا وہاں تو لمبا ٹائم جائے گا، وہاں نہیں جانا چاہ رہا میں، بہت سوچ کے آیا تھا، بہت نہیں بولوں گا اس کے اوپر. ایسا قانون جس کے اوپر ایک تو ہمارا GDP ڈاؤن ہو رہا، کاروبار بند ہو رہے، اور ایسے وقت میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے پیٹرول اور پیاز. یہ حالات چل رہا ہے، مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے. ایسے وقت میں وہ سارا پیسہ خالی حساب کون کدھر کا ہے جس کا کوئی واقعی نتیجہ بھی مفید ہونے والا نہیں ہے، کہ اس میں اگر کچھ نکلے بھی جن کے کاغذ سب خراب ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے ہمارے پاس ہے کچھ. جو آلریڈی گھر میں کما کے کھا رہے ہیں ان کو نہیں ہو پا رہا، تو ان کو کام سب چھڑا کے رکھو، کام نہیں کرنے کا نہیں، تم لوگ ادھر رہو، تم کو ہم کھلائیں گے. کہیں کو اتنا پیسہ خرچہ کر دے بھائی، ہے طاقت اس کی؟ طاقت نہیں اس کی. unnecessary ایکسپینڈیچر. اور وہ تو ان کے اوپر خرچہ ہیں جو اس کے لیے بیٹھیں گے، منشی جی جتنے کاغذات کا کام کریں گے ان کی تنخواہیں الگ. ایک ایسا کام جو ایکسٹرا کام ہے. اب پکوڑے بنانے کے لیے پیاز بھی نہیں ہے، پیاز بھی مہنگی ہو گئی ہے. پکوڑے تلنے کے لیے پیاز ہے، پیاز بھی نہیں، اب پکوڑے بھی نہیں تل سکتے. اب ایسا ہو رہا ہے، کہاں سے ملے گا؟ ملک کے حالات اتنے خراب ہیں. تو اب ایسے وقت میں مسلمان پریشان ہوئے تھے، کرنا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام ایک دم کنارے پہنچ گئے. پیچھے سے بنی اسرائیل قائد کو قوم بہت ستاتی ہے. انا لمدرکون، پکڑے گئے نا ہم، چلو چلو چلو، اچھا تھے وہاں محفوظ، لائے یہاں پہ ہم کو. دیکھو یہاں فرعون، اچھا گھر میں بیٹھ، دیکھو کیا ڈنڈے اور تلوار اور نہ جانے کیا کے لے کے، پوری فوج لے کے آیا، اکیلا نہیں ہو. اور بھاگے ہوئے کو پکڑے گا تو کتنا مارے گا. انا لمدرکون، پکڑے گئے، برے پھنسے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا، نہیں، نو، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھ کو رہنمائی عطا کرے گا. یہ جو یقین ہے یہ مسلمان کا ہونا چاہیے. اللہ راستہ نکالے گا کچھ نہ کچھ. اس سے بڑے بڑے مسائل مسلمانوں پر آئے اور گئے. تاتاری آئے گئے، مسلمان باقی کھا رہے پی رہے سب کچھ کر رہے. اب بڑے بڑے فتنے آئے، ختم ہی نہیں ہوتے. مسلمان بڑھ رہے، لوگ ٹینشن لے رہے، ان لوگ ہی بڑھ رہے پورے ملک میں. مسلمان کہیں جانے والے نہیں ہیں. مسلمان مضبوط ہے، مسلمان رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، قیامت تک رہیں گے. اللہ کا فیصلہ خبر ہے نبی کی، رہیں گے. اور ایک اور ہوا آئے گی اور ایمان والوں کی یہاں سے نکل جائے گی اور ان کی وفات ہو جائے گی. قیامت تک رہیں گے مسلمان، گھبرانے کی بات نہیں. لیکن پریشانی تھوڑی بہت ہوتی رہتی، وہ انکنوینئنس ہے، ہوتا رہتا ہو. لیکن آگے آؤں گا اس کے اوپر کیوں ہوتا ہے، اس کا کیا واقعی فائدہ کا پہلو بھی ہے، اگرچہ اس میں مسئلہ بھی ہوتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اللہ تمہارا کارساز ہے، بڑا علم والا ہے، حکمت والا ہے. وہ برابر جس چیز کو جہاں رکھنا ہے برابر رکھتا ہے، جب جو کرنا ہے برابر کرتا ہے، اس کے فیصلے برابر نافذ ہوتے ہیں. حکمت والا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ایمان والوں. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے. لیکن اللہ کو اپنا ولی بنایا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ولی بنے. کیا ہم اللہ کے بنے ہیں؟ یہ بھی ہم کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے تعلق کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کو چھوڑو مت، اللہ کو پکڑے رہو، اللہ کو تھامے رہو، اللہ سے جڑے رہو.
واعتصموا باللہ هو مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، کیسا اچھا کارساز ہے اللہ، اور کیسا اچھا مددگار ہے اللہ، ہم کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے ہو جائیں، اللہ کو اپنا بنا لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم کو اپنا بنا لے، یہ اللہ مدد کے لیے کافی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کون آیا؟ ڈنڈا، ایک ڈنڈے سے فرعون کا کام ہو گیا۔ اب سوچئے کیا ہے، وہ ڈنڈا پتے جھاڑنے کے کام آتا تھا، پتے جھاڑنے، کیا کہا؟ اتوکأ علیہا واعوش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ میرا ڈنڈا جو ہے یہ کیا ہے، میں ٹیک لگا کے کھڑے ہوتا ہوں اس کے اوپر، پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے اتنی، اور کچھ کام ہے، میں نے اتنے امپورٹنٹ نہیں کہ مینشن کیے جائیں، اور بھی کچھ کام اس کے اندر ہے سیکنڈری۔ لیکن اس ایک ڈنڈے نے کیا کر دیا؟ اللہ نے کہا اس کو مارو، دریا پہ رستہ بن گیا، جاؤ، گئے۔ اب فرعون دیکھا تو وہ بھی آیا، تو وہی رستہ اس کے ڈبونے کا ذریعہ بنا۔ اللہ کس چیز سے نجات دے، کس چیز سے ہلاک کرے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ بعض اوقات وہ دشمن کی چال ہی کو اس کے لیے ہلاک ہونے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جادوگروں کا دیکھو اب کیا ہوا، لا کے کھڑے کرا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، کرو جیتو اس سے، وہ بھی آئے اور چالو ہوئے، ہم ڈالنا کہ تم ڈالتے؟ ڈالو تم لوگ، پہلے تم ڈالو، حکومت کے آدمی ہو، ڈالو۔ ڈالا انہوں نے سب، موسیٰ علیہ السلام نے ایک ڈنڈا ڈالا، وہ ڈنڈا ادھر بھی کام آیا، ایک ہی ڈنڈا۔ ہمارے پاس جو دین ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہر چیز سے ہمارے راستہ نکالنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، اس کو چھوڑ کے دوسرے ڈنڈے لے کے گھومیں گے کچھ کام آنے والے نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، اللہ کو چھوڑ کے کام ہونے والا نہیں، اور پینک ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگ گھبرا بہت جاتے ہیں، اب واٹس ایپ سے تو گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، خواہ مخواہ کا ڈر۔ جو ٹھیک ہے واقعی اسباب ہیں ان کو اختیار کریں، مسائل ان کو حل کیا جائے، پریشانی آئے گی اس کو دیکھیں گے، لیکن اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں کہ قیامت نہیں آئی ہوئی ہے۔ زیادہ ڈرنے کی چیز وہ ہے، آخرت کا عذاب زیادہ ڈرنے کی چیز وہ ہے، قبر زیادہ ڈرنے کی چیز ہے۔ یہ آتے رہتا جاتے رہتا، ایک کے بعد ایک کئی چیزیں آئی اور گئی، کئی جانے والی نہیں۔ مسلمان اپنی جگہ باقی رہیں گے، اور آپ دیکھیں آگے کیا ہوگا، وہ فلاپ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو، وہ تمہارا مولا ہے، کیسا اچھا مولا ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کو اپنا ولی بنانا، اور اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ تو ہمارا کارساز بن جا جیسے کہ تو پچھلوں کا کارساز ہوا۔ نمبر 4، وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اللہ جو کچھ بھی تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت دیتے ہیں۔ ملنا اصل نہیں ہے، برکت ملنا اصل ہے۔ برکت کے بغیر ملنا بعض اوقات وبال بھی بن جاتا ہے، برکت کے بغیر ملنا بعض اوقات مقصود کے فوت ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کتنے لوگ ان کے پاس مال و دولت ہوتی ہے لیکن دواخانے میں پڑا ہے، نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، ڈاکٹر کے پاس پیسہ دے کے بولتے لوگ بچاؤ نہیں، سارا پیسہ زندگی بھر جمع کرتا رہا اور دواخانے میں پڑا ہے اور بچا نہیں سکتا کوئی اس کو، کیا کرے گا اس کو، پیسے کا کرے گا کیا؟ تو چیزوں کا ملنا اصل نہیں، ان چیزوں سے انتفاع اور اس انتفاع کی بقا یہ اصل ہے، ان سے فائدہ اٹھانا اور اس فائدے کا باقی رہنا یہ اصل ہے۔ تو اللہ سے مانگنے کی چوتھی چیز کیا ہے؟ برکت۔ ابو ہلال العسکری کہتے ہیں البرکۃ ہی الزیادۃ والنما من حیث لا یوجد بالحس ظاہرا، برکت کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں برکت کے معنی ہے زیادتی اور کسی چیز کا بڑھنا، ایسے ذریعے سے، ایسے طریقے سے کہ جو انسان کو حس سے دکھائی نہ دے، ظاہر نہ ہو کہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ بھائی ایک ڈرم ہے، آپ گلاس میں سے پانی لا کے ڈال دے تو بڑھے گا ہی، دکھ رہا ہے یہ ڈال رہا ہے اس لیے بڑھ رہا ہے، لیکن ڈرم میں کوئی ڈال رہا نہیں، بڑھ رہا پانی، تو یہ کیا ہے؟ یا اس میں سے نکالتے جا رہے اور اس میں ختم نہیں ہو رہا۔ تو حس سے جو دکھائی نہ دے اور اس میں زیادتی ہو اور اس میں یعنی برکت ہو، اس میں اضافہ ہو، نما ہو اس میں، یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں البرکۃ یقول العلماء انما ہی الخیر الکثیر الثابت،
علماء کہتے ہیں کہ برکت کیا ہے؟ بہت زیادہ خیر جو ثابت رہے، بہت زیادہ لیکن دھماکے سے ختم ہوا، ایک ساتھ پیسہ آیا ایک ساتھ گیا، آیا لیکن باقی ہے، تھوڑا تھا لیکن ہو رہا کام اس سے، ہو رہا کام اس سے، اور وہ باقی ہے، اس میں ثبات ہے، اس میں کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ ساتھ ثبات بھی ہے، زیادتی کے ساتھ ساتھ اس میں بقا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت۔ تو اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ برکت مانگنا چاہیے، خالی زیادہ نہیں، برکت مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں، لیکن ایک اس میں سے ذکر کرتا ہوں جس میں آپ نے خود مانگی ہے دعا، جیسے خاص طور سے رزق کی برکت کے لیے۔ آج کل سبھی لوگ اس میں پریشان ہو رہے ہیں، ہمیشہ سے پریشان ہیں، اسی لیے اللہ نے جب بھی عبادت کا ذکر کیا رزق کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہی ایک مسئلہ ہے جو انسان کو کیا کرتا ہے؟ عبادت سے پھیرتا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ عبادت رزق، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، انسان کے مسائل زندگی کے ہیں جو اس کے مقصد سے اس کو پھیر دیتے ہیں۔ تو برکت اللہ سے مانگنا، اتنا دے کہ جو باقی رہے، تاکہ میں تیری عبادت کے لیے فارغ ہوں، تیری بندگی کروں۔ آپ دعا کرتے تھے، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اطعمہ اللہ طعاما، جس کو اللہ کھانا کھلائے وہ یوں کہے، فلیقل اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ۔ یہ بھی ایک دعا ہے، اے اللہ ہمارے کھانے میں برکت دے اور اس سے اور اچھا ہم کو کھلا، اس سے اور اچھا بطور رزق ہم کو عطا کر، اس سے اچھا رزق ہم کو دے۔ تو جو ہے، جو بھی رزق ہمارا ہے، ہم کو ہمارے رزق میں کیا کر، ابھی جتنے لوگ ہیں ان کو کافی ہو جائے، 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی، 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی۔ تو گھر میں جتنا بھی رزق تو نے دیا ہے ہم کو، اس میں برکت دے، اور وارزقنا خیرا منہ، اور اس سے بہتر ہم کو رزق اور آئندہ دے۔ تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، اس میں برکت آپ نے مانگی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ ومن سقاہ اللہ لبنا، جس کو اللہ تعالیٰ دودھ پلائے، دودھ عطا کرے، وہ یوں کہے، فلیقل اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دے اور اس میں اور زیادہ کر۔ فإنی لا اعلم ما یجزئ من الطعام والشراب الا اللبن، آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ کھانے پینے کا بدل کوئی اور چیز بن سکتی ہو دودھ کے سوا۔ دودھ ایک ایسی غذا ہے جو بچے کو پہلے کیا دیتے ہیں؟ چاکلیٹ۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا پیتا ہے؟ دودھ۔ تو دودھ بہت نعمت، بڑی نعمت ہے جو غذا بنتی ہے، آسانی سے ہضم بھی ہوتی ہے، اور قوت اس کے اندر ہے، پروٹین بہت کچھ اس کے اندر ہے۔ تو اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کی، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ برکت اللہ سے پانے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ضروری ہے، اس کی شرط ہے، وہ یہ کہ اللہ نے جو کچھ بندے کو عطا کیا ہے اس پر شکایت نہ ہو، اس پہ بندہ راضی رہے۔ ہم کو جو ملتا کیا اللہ دے رہا ہی نہیں، اپنے کو کتنا کوشش کر رہا، جا رہا دکان پہ ملتا ہی نہیں، کیا کر رہا اللہ، 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھ رہا، تہجد بھی پڑھ رہا، بیوی بھی پڑھ رہی، دے رہا ہی نہیں اللہ۔ شکایت، جتنا دیا، بھوکا بھی رکھ سکتا تھا اللہ تجھ کو، تیرا جو کچھ ہے وہ ضائع بھی ہوتا تھا، سیلاب میں بھی بہہ کے جا سکتا تھا، طوفان میں، زلزلے میں ختم ہو سکتا تھا، جتنا دیا اس میں شکر کر۔ شکر اللہ کی طرف سے برکت کا دروازہ کھولتا ہے، رضا اللہ کی طرف سے برکت کا دروازہ کھولتا ہے، شکایت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یبتلی العبد فیما اعطا، اللہ تعالیٰ بندے کو جو کچھ دیتا ہے اس میں آزماتا ہے، دیتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ فَإِنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَوَسَّعَهُ، اب جو اللہ نے اس کو دے دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے اس پر راضی رہے، شکایت نہیں کرتا، بہت بڑا احسان تو نے دیا ہے، اس سے زیادہ دے، لیکن بہت اچھا، یہ خوش ہوں میں، راضی، ناراض نہیں، شکایت نہیں، نو آبجیکشن، کوئی شکایت اللہ کی نہیں۔ اگر وہ راضی رہے جو اللہ نے اس کی تقسیم میں اس کو عطا کیا ہے، بُورِكَ لَهُ فِيهِ، جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، وَوَسَّعَهُ، اور اس کو اور وسیع کر دیتا ہے، کشادگی اس کے لیے عطا فرماتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَرْضَ، لیکن اگر اللہ سے راضی نہ رہے، نہیں اور چاہیے تھا میرے کو، یہ کچھ کام کا نہیں ہے، اللہ سے راضی نہیں، وَإِن لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے برکت نہیں ملتی ہے۔ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كُتِبَ لَهُ، جتنا تقدیر میں ہے اتنا ہی اللہ دیتا ہے، نہیں ناراض ہوگا تو زیادہ دے گا تجھ کو منانے کے لیے۔ تو کون ہے تو؟ اللہ سے ناراض ہوگا تو اللہ تجھ کو دے گا۔ اللہ کا تیرے سے کیا مسئلہ رکا ہوا ہے؟ جو دیا وہ احسان تھا، تیرا حق نہیں تھا۔ تو اللہ سے ناراض ہو کے کیا چاہتا ہے کہ اللہ تجھ کو منانے کے لیے اور دے؟ تو کون؟ جو دیا وہی احسان ہے۔ اگر ناراض ہوتا ہے اللہ سے، جتنا تقدیر میں اتنا ہی دیتا، اللہ بڑھاتا نہیں لیکن اس میں برکت نہیں دیتا اللہ۔ تو اللہ سے برکت پانے کے لیے کیا ہے؟ اللہ سے اللہ کی عطا پر راضی ہونا۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نمبر 5، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اے اللہ جو کچھ تو نے فیصلہ میرے لیے کیا ہے اس کے شر سے مجھ کو بچا لیے۔ جو بھی شر کا فیصلہ، تیرے فیصلے میں شر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے لیے شر کا بھی فیصلہ کرتا ہے، خیر کا بھی کرتا ہے اور شر کا بھی کرتا ہے، صحت کا بھی کرتا ہے اور بیماری کا بھی کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے یعنی انسان کے لیے دنیا میں اللہ کے دونوں طرح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزماتے ہیں شر کے ذریعے سے بھی خیر کے ذریعے سے بھی، امتحان کے طور پر۔ تو یہاں پہ کہا کہ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَضَافَ الشَّرَّ إِلَى مَا قَضَاهُ لَا إِلَى قَضَائِهِ، یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شر کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے نتیجے سے، کہ شر کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، بیماری کا فیصلہ کرتا ہے، فقر کا فیصلہ کرتا ہے، تکلیف کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے شر کو نہیں جوڑا کہ تیرا فیصلے میں شر ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے میں کبھی شر ہوتا نہیں ہے، لیکن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کبھی شر کا بھی کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بندے کی جھولی میں بندے کے اوپر کبھی تکلیف ڈالتا ہے، شر ڈالتا ہے، لیکن اللہ کا وہ فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے، وہ فیصلہ اچھا ہی ہوتا ہے، کبھی بندے کے حق میں حال کے اعتبار سے، کبھی دوسرے بندوں کے لیے، کبھی اس بندے کے لیے معال کے اعتبار سے۔ میں فرعون کو اللہ نے ہلاک کیا، اچھا کر کے وہ غلط کیا، اب فرعون کو پوچھو آپ جا کے کیا بولے گا؟ وہ اچھا نہیں ہوا میرے ساتھ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ پکڑ ہے، شر ہے اس کے لیے، اس کی نسبت سے شر ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کو پوچھو انٹرویو لوگ کیا بولیں گے؟ وہ لوگ بہت اچھا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھے اس کی وجہ سے، بنی اسرائیل نے بھی روزہ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم زیادہ رشتے میں ہمارا قرب زیادہ ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ مسلمانوں نے بھی رکھے عاشورے کا روزہ، اتنی شکر کی چیز ہے وہ۔ تو فرعون کی نسبت سے وہ کیا ہے؟ شر ہے، لیکن بنی اسرائیل کی نسبت سے وہ خیر ہے۔ تو کبھی ایک کی نسبت سے خیر ہوتا ہے، ایک کی نسبت سے شر۔ تو اب اللہ کا فیصلہ خیر کا ہے کہ شر کا ہے؟ کیونکہ وہ برا تھا، غلط تھا، سزا اس کو ملنی چاہیے، اس کی بدعملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی، تو اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ کبھی اچھے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ تکلیف ڈالتا ہے، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یا یونس علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ اور سارے رسول، ان پہ بھی تکلیفیں اللہ ڈالتا ہے۔ تو یہ اچھوں پہ کیوں ڈالا اللہ؟ ان پہ تکلیف ڈالتا ہے، ان تکلیفوں میں وہ نکھر کے لوگوں کے لیے اسوا بنتے ہیں۔ تو بعد والے جو عام پبلک جنتا ہوتی ان کو دیکھتی، دیکھو ان پہ بھی تکلیف ہے، کیسا جمے رہے دین کے اوپر، کیسا صبر کیا انہوں نے، یوسف علیہ السلام کیسے صبر کیے، یعقوب علیہ السلام کیسے صبر کیے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پہ صبر کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صبر کیے طائف کے سفر میں اور مکہ میں۔ آدمی سب دیکھتا ہے، تو ان کی تکلیفوں کو دیکھ کے عام انسانوں کا حوصلہ بنتا ہے، ان میں صبر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو اتنا تکلیف اٹھا کے نیک لوگ رہ کے دین پہ جمے رہے، ہم کو بھی جمنا چاہیے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں ان کو تو تکلیفیں کچھ بھی نہیں آئی نا، اگر ان کو ہماری جیسی تکلیف آتی پھر دین پہ چلتے تو کچھ بات تھی، ایسے تو کوئی بھی چلے گا۔ ہم آپ یہی بولے گا نا، نہیں بولے گا تو سوچے گا تو صحیح، سوچے گا نہیں تو وسوسہ تو آئے گا دل کے اندر۔ لیکن جب آدمی دیکھتا ہے کہ صالحین پہ تکلیفیں آئی، مطلب یہ کہ جب وہ جمے ہم کو بھی جمنا پڑے گا، دنیا میں کسی کو چھٹی نہیں۔ کبھی اللہ اس لیے بھی تکلیفیں ڈالتا ہے، لیکن اللہ کا وہ تکلیف ڈالنے کا فیصلہ غلط نہیں ہے، ہاں وہ تکلیف شر ہے،
لیکن فیصلہ خیر ہے، کیونکہ اس کا معال خیر ہے، اس کا انجام اچھا ہے، اس کا انجام اچھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے فیصلے کو شر والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کو شر والا نہیں بتایا، ہاں فیصلہ شر کا ہو سکتا ہے، شر کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی یہاں دعا ہے کہ وقنی شر ما قضیت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ فی نفسی خیر، اور جس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا اس کے لیے بھی خیر ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ خیر لیکن جس کے لیے فیصلہ ہوا اس کے لیے شر۔ یہ دونوں صورتیں اللہ کے فیصلوں میں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہمیشہ خیر ہوتا ہے، لیکن جس کے لیے وہ چیز فیصلہ ہوا ہے کبھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے اور کبھی اس کے لیے شر۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ ہوا، پار ہو گئے اسی راستے سے، خیر، فیصلہ تو صحیح تھا، خیر ہی کا تھا، ان کے لیے بھی خیر تھی وہ، اور فرعون بھی اسی راستے پر سے گزرا، لیکن وہ کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا۔ اللہ کا فیصلہ اس تھا، اللہ کا فیصلہ صحیح تھا، وہ خیر تھا، لیکن اس کے لیے اچھا نہیں تھا، گیا وہ، ڈوبا، مرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو محفوظ ہلاک کیا، اس کو اللہ نے، اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے بعض اوقات انجام کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں اور اس وقت کے اعتبار سے ان بندوں کے لیے وہ شر ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی میں اور تری میں، زمین پر اور دریا سمندروں میں کیا ہو گیا؟ فساد پیدا ہو گیا، فساد آ گیا، بگاڑ آ گیا، بگاڑ آ گیا۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوت کے نتیجے میں، لوگوں کے برے اعمال کے کمانے کے نتیجے میں، ان کی کمائی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فساد آ گیا۔ ایک تو اعمال کا بگاڑ، دوسرے اللہ کی طرف سے سزا۔ اللہ فرماتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کی کمائی کی وجہ سے انہیں کچھ چکھائیں، تکلیف کا مزہ۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ تو دیکھیے مصیبت آ رہی، اچھی مصیبت نہیں، کیوں آ رہی؟ تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ کی طرف پلٹنا اچھا کہ برا؟ بھائی اپنے پہ بھی مصیبت آتی ہے تو کہاں بھاگتے ہم؟ آدمی پہ مصیبت آتی ہے تو اللہ کو بھولا ہوا بھی کیا بولتا؟ مولوی صاحب کو فون کر کے، مولوی صاحب ذرا دعا کرو، ارے بہت دن سے دکھ رہے نہیں، تم نماز کو آئے نہیں، اب کیا ٹھیک ہے آئے بات بتاتا، لیکن ابھی پھر وقت دعا کرو۔ مصیبت میں پھنسا ہوا خود بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ آج کے بعد یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، سارے پاپ چھوڑ دوں گا۔ تو آدمی پر جب مصیبت آتی ہے، وہ مصیبت فی نفسی اس کے لیے شر ہے، لیکن اس مصیبت کے نتیجے میں اس کے اندر دینداری پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اللہ کا مصیبت ڈالنا حال کے اعتبار سے تو شر دکھائی دیتا ہے، لیکن معال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے خیر ہوتا ہے۔ کیوں؟ مصیبت آئی اور سدھرا۔ تو بعض اوقات وہ جو فیصلہ وہ خیر کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ اچھا کہ برا؟ بھائی بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، ماں باپ کو کیا کہا گیا؟ 10 سال کا ہو کے بھی نہیں پڑھ رہا نماز، کیا کرو؟ چادر اڑا کے جاؤ خود فجر کو، بچہ میرا پیارا بہت پڑھائی کرتا، رات کو دیر دیر تک پڑھتا، تو اور ایک چادر بیوی کو بھی، کیوں؟ بہت تھکتی، رات رات بھر برتن دھوتی، کپڑے دھوتی، سو جا۔ وہ ویسے ہی شیطان کا مددگار، ہاں علیک لیل طویل فرقد، تو یہ بولا ابھی سورج نہیں نکلا، سوتا رہے۔ 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، کیا کرو؟ اس کو مارو، کیوں؟ نمازی بنے۔ تو مار، بچہ کیا بولے؟ مار اچھا نہیں ہے لگا، لیکن اس مار سے ڈر کے کیا کر رہا؟ وہ نماز پڑھ رہا۔ چوری کریں گے کیا کٹے گا؟ ہاتھ، لیکن اس ہاتھ کٹنے سے کیا ہوگا؟ سماج میں گردنیں نہیں کٹیں گی، جیبیں نہیں کٹیں گی، تو سماج کے لیے وہ کیا ہے؟ ہاتھ کٹنا چور کا اچھا ہے۔ تو بعض اوقات ایک بظاہر شر ہوتا ہے لیکن نتیجے میں خیر وجود آتی ہے، تو اللہ کا وہ جو فیصلہ خیر پیدا کرنے کے لیے تھا،
اس لیے وقتی شر اس میں دکھائی دیا اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کبھی شر والا نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک. اے اللہ لبیک میں حاضر ہوں اور تیری اطاعت فرما برداری پر قائم و دائم ہوں. اللہ میں حاضر ہوں فرما برداری کے لیے ہمیشہ کے لیے. والخیر کلہ فی یدیک، خیر سب کی سب تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے. والشر لیس الیک، اور شر کی تجھ سے کوئی نسبت نہیں ہے. شر کی تجھ سے کوئی نسبت نہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کا معاملہ نہیں ہے. اللہ کی کوئی چیز، ذات، صفات، افعال اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اس میں کہیں کوئی شر نہیں ہوتا ہے. مزید انشاءاللہ تفصیل سے ہم کبھی آنے والے کسی درس میں بچا ہوا حصہ دیکھیں گے اور کچھ مسائل بھی اس تعلق سے دیکھیں گے. مجھ کو معلوم توقع کافی ہونے والا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ بچی ہوئی باتیں ہم آنے والے درسوں میں دیکھیں گے. تو یہ کچھ کلمات تھے جو اس تعلق سے تھے. مزید اور اس میں جو بچا ہوا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں 5 چیزیں ہماری تقریباً ہو گئی ہیں. بچی ہوئی 5 چیزیں ہم آنے والے درس میں کسی دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.